نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة البقرہ آیات 74 سے 82 تک کے روٹ ورڈز اور ان کے معنی. ثم پھر قصد قاف سین واو. قصوہ اس کا روٹ ورڈ ہے. قصوہ سخت دل کو کہتے ہیں، پتھر دل کو، سنگ دل، دلوں کی سختی کے لیے قصوہ استعمال ہوتا ہے. قلوبکم تمہارے دل. کس کے دل؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو انہی سے کہا جا رہا ہے کہ اس واقعہ کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے. من سے بعد بے عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے. ذالکا یعنی اس واقعے کے، گائے کے واقعے کے بعد. گائے جس کو انہوں نے الہ مان لیا تھا، آخرکار انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، اور اتنا بڑا ایکٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کوئی آسمان نہیں گرا. مطلب ان کے دل سخت ہو گئے. دل کب سخت ہوتے ہیں؟ جب دل محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بالکل اسی طرح ان کے دل بھی اپنا اصل کام کرنا چھوڑ گئے اور پتھر کی طرح. فاہیہ بس وہ کل ہجارہ کا لفظ مثال کے لیے ہے، جیسے کہ مثال ہجارہ، حجر ہے جیم رے حجر اس کا روٹ ورڈ ہے، جیسے حجر اسود کہا جاتا ہے پتھر. ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت چیز پتھر ہے. لوہا بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ پگھلنے لگتا ہے، لیکن پتھر جل جاتا ہے، لیکن اپنی سختی ایز اٹ از رکھتا ہے. او یا اشد شین دال زیادہ شدید، اس سے بھی زیادہ. قصوہ سختی میں ہو گئے. پتھر جیسے نہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ انا اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے بھی لما البتہ یتفجرو فے جیم روئے فجر کہتے ہیں پھوٹ پڑنے کو، پھٹ کے باہر نکل آنے کو. کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے انہار نہریں بہ نکلتی ہیں. نون ہے رے نہر اس کا روٹ ورڈ ہے، انہار اس کی جمع ہے. یعنی ایک پتھر سے اتنا پانی نکلتا ہے کہ نہریں سیراب ہو جاتی ہیں. وہ انا اور بے شک منہا انہی میں سے لما ایسے پتھر بھی ہیں یہ شققو شین قاف شقق کہتے ہیں کسی چیز کے ٹکڑے ہونا. جیسے شق القمر چاند کے ٹکڑے ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح کچھ ایسے ہیں جو کہ سپلٹ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. فیخرجو بس اس میں سے نکل آتی ہے خیر ریم رے جیم خرج نکلنا منہ اس سے ماؤ پانی. اور جب وہ پتھر کھلتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتے ہیں. وہ انا بے شک منہا انہی میں سے لما البتہ یحبطو ہے بے قوئے حبت کہتے ہیں گرنا. من خشیت اللہ اللہ کی خشیت سے. خیشین یہ خشیس کا روٹ ورڈ ہے. کسی کی بڑائی کی وجہ سے اس کے آگے جھکنا، اس سے ڈرنا خشیت کہلاتا ہے. محبت کی وجہ سے ڈر تقویٰ کہلاتا ہے، اور بڑائی کی وجہ سے ڈر خشیت کہلاتا ہے. اور یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جن میں سے نہریں نکلتی ہیں، جو پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے لڑک جاتے ہیں، اور ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بِغَافِلٍ غافل بے خبر ان اویئر غین فعل لام کا روٹ ورڈ ہے اما اس سے تعملون عین میم لام جو وہ عمل کرتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں. اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا اللہ ان کی یسرون و یعلنون سب جانتا ہے. افتطمعون کیا پس تم طمع رکھتے ہو؟ توئیں میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے. طمع کہتے ہیں چاہنا، خواہش رکھنا. آئیں یہ کہ یومنو ایمان لے آئیں گے. لکم تمہارے لیے وقت تحقیق کانا ہے فریقن ان میں سے ایک فرقہ منہم ان میں سے یسمعون جو سین میم عین سنتے ہیں کلام اللہ اللہ کے کلام کو ثم پھر یحرفونہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں.
اس کو بدل دیتے ہیں، اس کی شکل جیسی ہوتی ہے ویسی نہیں رکھتے، بلکہ اس کو اپنے اکارڈنگلی تبدیل کر لیتے ہیں۔ ہے روئے فے حرف کہتے ہیں، اسی سے تحریف لفظ ہے بدلنے کو۔ من بعد اس کے بعد ما جو عقلوہ انہوں نے اس کو سمجھا، جو ان کی عقل میں آیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو سمجھنے، اپنی عقل میں لانے، انڈرسٹینڈ کرنے کے باوجود بدل دیا۔ وہم یعلمون، وہ جانتے تھے، انہوں نے یہ جان بوجھ کر کیا۔ ایسے لوگ جو اللہ کے کلام کو جان بوجھ کے بدل دیں، اے مسلمانوں کیا تم طمع رکھتے ہو کہ کیا واقع ہی لوگ ایمان لے آئیں گے؟ وَإِذَا جب لقو، لام قاف یہ لقی اس کا روٹ ورڈ ہے، ملاقات کرتی ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا ان سے کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب خلا خے لام واو خلو اس کا روٹ ورڈ ہے، خلوت بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی اکیلے ہونا۔ بعضهم ان میں سے بعض الی بعض ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ اپنے اصل پیروکاروں کے ساتھ۔ قالوا وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، ہے دال سے حدث کہتے ہیں خبر کو، بیان کرنے کو، کیا تم ان کو وہ خبریں دیتے ہو؟ کیا تو تم حدیثو خبریں دیتے ہو ان کو، کون سی خبریں؟ اپنی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی گئی کہ ایک ایسا نبی آئے گا اور یہ سب کرے گا، تو وہ جانتے ہیں، اور وہ جا کے جب بما جو فتح کھول دیا اللہ نے علیکم تم پر، جو اللہ نے صرف تمہیں بتایا ہے، انہیں ابھی اس کی خبر نہیں، اور تم جا کے خود یہ خبریں مسلمانوں کو دیتے ہو۔ یحاجوکم ہے چیم چیم حجج کہتے ہیں دلیل کو لے کے آنا، دلیل کے ساتھ بات کو منوانا، تاکہ یہی باتیں وہ قیامت کے روز دلیل بنا کے بھی ساتھ اس کے، یعنی انہی باتوں کے اللہ کو بتائیں کہ یہ لوگ سب جانتے بوجھتے ایمان نہیں لاتے تھے۔ عند ربکم تمہارے رب کے پاس قیامت کے دن، افلا کیا پس نہیں تعقلون تم عقل رکھتے؟ تو ان کے علماء ان عام لوگوں کو کہتے کہ تم لوگ مسلمانوں کو جا کے وہ خبریں کیوں دیتے ہو جو ہم نے کتاب سے بدل دی ہیں؟ اس طرح تو یہ باتیں تمہارے خلاف ہی قیامت کے روز حجت بن جائیں گی۔ اور در حقیقت وہ جو ان کو کہتے ہیں افلا تعقلون، وہ خود عقل نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ آبا لا کیا وہ نہیں یعلمون جانتے ان اللہ بے شک اللہ یعلم علم رکھتا ہے، ما جو یسرون سین رے اس کا روٹ ورڈ ہے، اسی لفظ اسی سے اسرار بنا ہے، یعنی جو راز میں رکھنا، چھپا کے رکھنا، وہ جو دل میں چھپا کے انہوں نے رکھا ہے اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ وما یعلنون عین لام نون علن اسی سے لفظ اعلان بنا ہے، اور وہ جس کو تم ظاہر کرتے ہو، جس کو تم بتاتے ہو وہ بھی، اور جو تم دل میں چھپا کے رکھتے ہو وہ تو سب اللہ جانتا ہے۔ ان کو جا کے اللہ کو یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔